رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ جاثیہ ہم پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 16 سے آج ہم شروع کر رہے ہیں، آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور تحقیق، لا اور قد دونوں امفسس کے لیے کہ جیسے بہت ہی اہم بات ہو، ضرور یہ ہو چکا ہے بتانے کے لیے، آتینا ہم نے دی بنی اسرائیل کو الکتاب والحکم اور حکم والنبوت اور نبوت، ورزقناہم اور ہم نے رزق دیا ہم نے ان کو من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، وفضلناہم اور فضیلت دی ہم نے ان کو علی العالمین عالمین پر، اہل عالم پر۔ اب یہاں یہ سورت جیسے سورہ جاثیہ ہم دیکھ چکے ہیں، مکی سورہ ہے اور اس میں کفار قریش اور مسلمانوں کی جو کشمکش ہو رہی تھی اس کے تعلق سے مسلمانوں کو نصیحت ہو رہی تھی۔ اس میں اب بنی اسرائیل کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے، ان کی بات کیوں آ رہی ہے؟ ابھی مدینے میں جا کر بنی اسرائیل سے اصل زیادہ واسطہ پڑا تھا نا، لیکن بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل کی مخالفت تھوڑی شروع بھی ہو چکی تھی۔ قریش جا کر ان سے بات کر رہے تھے، وہ قریش کی مدد کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات اس طرح کے کرو اور مخالفت کرنے میں جیسے وہ مشرکین کا ساتھ بھی دے رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو بات چل رہی تھی مسلمانوں کو، جو نصیحت ہو رہی تھی، سمجھایا جا رہا تھا اس کشمکش کے بارے میں، اس کے سلسلے میں بھی ہے بات کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی جو حقانیت سمجھائی جا رہی تھی نا کہ آپ سچے نبی ہیں، آپ کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے بھی تذکرہ ہو رہا ہے کہ پہلے بھی اسی طرح جیسے بنی اسرائیل کے پاس اسی طرح نصیحت آئی تھی، اسی طرح اللہ نے ان کو نوازا تھا، بالکل اسی طرح سے آج تمہیں نوازا جا رہا ہے، آج تمہارے درمیان نبی مبعوث ہو رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی جیسے مسلمانوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی کے لیے، ہمت بندھانے کے لیے بھی ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کا لایا ہوا دین لوگوں کے لیے روشنی ہی ہے، لیکن جس طرح سے پہلے قوموں کو دین دیا گیا تھا، لیکن اس سے اختلاف کرنے والوں کی وجہ بھی ایک ہی ہے، انہوں نے بھی اختلاف کیا، وہ بھی دین سے دور نکل گئے۔ اسی طرح آج جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، دونوں کی وجہ بھی بالکل ایک ہی ہے۔ آگے وجہ آ رہی ہے بنی اسرائیل نے کیوں اختلاف کیا کہ کیسے حسد اور حب دنیا، نفس پرستی، بالکل وہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں بھی ہے، صرف اس وجہ سے وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ بات سمجھانے کے لیے اصل میں تذکرہ ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا۔ اور تذکرہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ بہت ہی امفسس کے ساتھ دیا ہم نے ان کو، جانتے تھے اس وقت، اہل مکہ بھی جانتے تھے بنی اسرائیل کا کیا مقام تھا، کیا ان کے پاس کیسے اللہ کی کتاب تھی، کس طرح ان کے پاس اللہ کے نبی آتے رہے، وہ یاد دہانی ہو رہی ہے، اس پہ غور کرو۔ جیسے ان پر آئی تھی الکتاب کہا جا رہا ہے، الکتاب سے ظاہر ہے یہاں پہ تورات مراد ہے نا، کہ تورات ان کے پاس اللہ نے دی، شریعت پوری مکمل انہیں دی، اللہ کی کتاب انہیں دی گئی۔ اور والحکمہ، حکمہ کے ویسے تو معنی ہم کئی جگہ سمجھتے بھی آ رہے ہیں، حکمہ حکمہ، کتاب کا جیسے ایک کتاب اور اس کے ساتھ جب حکم آئے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کتاب پر عمل کس طرح کیا جائے، اس کی جو سمجھ ہے، جو اس کا وزڈم، جو حکمت ہے، اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، دین کی صحیح سمجھ بھی دی، کتاب پر صحیح طرح کس طرح سے عمل کرے، معاملات میں صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت، وہ سب باتیں حکم میں آتی ہیں نا۔ لیکن یہاں پر مفسرین نے اس سے حکومت بھی مراد لی کہ بنی اسرائیل کو کیا نعمتیں دی گئی تھی، ان کی تفصیل بتائی جا رہی نا۔ تو اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اقتدار اور حکومت بھی عطا کی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں بنی اسرائیل کو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو اقتدار حاصل ہوا، جو حکومت حاصل ہوئی اور ایک لمبی مدت تک قائم بھی رہی، تو وہ حکومت بھی ایک بڑی نعمت ہے، ایسی حکومت جس میں اللہ کے بندے اللہ کے احکامات اور قوانین کو نافذ کریں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے۔ اور پھر ذکر ہوتا ہے ونبوت، اور نبوت نے عطا کی۔ نبوت کا عطا ہونا خود بھی کیسی بڑی نعمت کا ذکر کر کے آج قریش کو بھی احساس دلایا جا رہا ہے، تم پہ بھی کیسی بڑی نعمت ہو رہی ہے۔
اور بنی اسرائیل کو تو جو نبوت کی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی وہ کس طرح کی تھی تاریخ سے جیسے ہم جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جیسے مسلسل کڑی چلتی رہی ہے نا، نبوت کا سلسلہ قطعی نہیں ہوا، مسلسل انبیاء ہی آتے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے اتنے زیادہ پھر معجزے دے کر ان پہ حجت پوری کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور جب انہوں نے ان کا بھی انکار کیا تب پھر وہ نعمت چھین لی گئی. اس کے بعد سے پھر ان پر اس نعمت کا سلسلہ بند ہوا ہے. اس سے پہلے جیسے مسلسل نعمت ان پر ہوتی رہی، نبی ان کے درمیان مبعوث ہوتے رہے، انبیاء آتے رہے ان کے درمیان. اور پھر کہا جاتا ہے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیا ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے. خاص طور پہ ہم فلسطین کی سرزمین میں جس طرح نعمتوں کی بارش ہوئی ہے نا، اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ کے دین پر چلنے والے اور اس کو اللہ کی زمین پر قائم کرنے کے ساتھ جو دنیا کی نعمتیں ملے وہ رزق طیب ہے نا. رزق کئی طرح کا ہوتا ہے، قرآن میں جیسے ہم سمجھتے ہی آ رہے ہیں. کسی کو مہلت دینے کے لیے، ڈھیل دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نواز سکتا ہے، لیکن ایسے لوگ جن کے پاس کتاب موجود ہے، جو کتاب پر عمل بھی کر رہے ہوں، کتاب کو نافذ بھی کر رہے ہوں، اس کے احکامات اور اس کے قوانین پہ عمل کرتے ہوں، اس کے ساتھ جو نعمتیں ملیں تو پھر وہ جیسے منت طیبات یہاں کہا جاتا ہے رزق طیب ہے نا. کہ ہمیں پتہ ہے کس طرح حضرت سلیمان کے دور میں تو وہ نعمتیں بھی اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی، کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا تھا. اور پھر کہا جاتا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. پھر اب یہ کہ اسی فضیلت کا ذکر ہے، ہم فضیلت دی ہم نے ان کو عالمین پر. اب یہ فضیلت وہ فضیلت جو بنی اسرائیل کو امت وسط بنا کے دی گئی نا. اللہ کی کتاب ہم جانتے ہیں سارے انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے آتی ہے، اور پھر جس قوم کو یہ کتاب دی جائے، پکڑائی جائے، تو گویا اس اللہ تعالیٰ نے اسے پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے چن لیا نا. پوری دنیا پہ جیسے انہیں فضیلت دے دی ہو، اس وقت کی تمام قوموں پہ انہیں فضیلت حاصل ہے. ان کے پاس اللہ کا پیغام موجود ہے اور وہ اس کے ذریعے پوری دنیا کی رہنمائی کرنا ان کا کام ہے. پوری دنیا کا رہنما انہیں جیسے بنا دیا گیا ہو، تو وہ فضیلت بھی ہم نے ان کو دی. ان عالمین پر ہم نے انہیں فضیلت عطا فرمائی تھی. سورہ بقرہ کے میں بھی 2 مقامات پہ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے یہ عظمت یاد دلائی گئی تھی نا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. وہاں پہ وہ نعمتی کیا تھی نا، وہی نعمت، میری نعمت، شریعت کی نعمت، کتاب کی نعمت جو میں نے تمہیں دی، ہدایت کی نعمت جو تمہیں دی، اور اس کے ذریعے تمہیں عالمین پر فضیلت عطا فرمائی. یہ ان کے لیے تھی، ماضی میں تھی، اس وقت تھی. اسی طرح کی فضیلت پھر آج اب آگے تذکرہ جیسے آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے، امت مسلمہ کو اسی طرح سے چنا جا رہا ہے. سورۃ جاثیہ ہم پڑھیں اس کی آیت نمبر 17. وَآتَيْنَاهُمْ، اور دی ہم نے ان کو، ہم پھر وہی بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے ان کو دی، بنی اسرائیل کو دی بینات من الامر، بینات روشن نشانیاں. بینات کے لفظ پہ کئی دفعہ غور کرتے رہے، ذہن میں ہوگا کس طرح کھول کر واضح کر دینے والی، خود واضح ہو، خود سمجھ میں آ رہی ہو، دوسروں پہ واضح کر دے، کھول کر چیز دکھا دے. بالکل جیسے نشانیوں کے لیے بھی آتا ہے تو روشن نشانیاں. من الامر، امر یہاں ویسے تو اس کے معنی حکم کے بھی ہوتے ہیں نا، یہاں پہ شریعت اور دین کے معنوں میں آ رہا ہے کہ انہیں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے روشن نشانی دے دی. شریعت کے احکامات ان کو نہایت واضح، بالکل جیسے صاف صاف احکامات انہیں اللہ تعالیٰ نے دے دیے، جس میں کسی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں تھی، بالکل صاف صاف کھول کر بتا دیے گئے تھے. اور لیکن پھر کیا ہوا، فما اختلفوا، پس نہیں اختلاف کیا انہوں نے، الا مگر من بعد ما جاءہم العلم. اب یہاں پہ بھی کیسے امتساس سے بات ہوتی ہے نا، صرف یہ نہیں کہ انہوں نے اختلاف کیا جو اس کے بعد اختلاف کیا، نہیں بلکہ آتا فما اختلف، نہیں انہوں نے اختلاف کیا مگر اس کے بعد. ہر قوم میں بھی یہی ہوا، جب دین میں جو بگاڑ آئے، جب بھی جس قوم میں بھی وہ اسی طرح آئے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں تھا کہ کوئی ان کے پاس روشن نشانی نہیں تھی، کتاب نہیں تھی، اس وجہ سے کئی طرح کے دین بن گئے، بلکہ لوگوں نے خود اس دین کے آ جانے کے بعد، دین کے واضح ہو جانے کے بعد، اچھی طرح سے اللہ کی ہدایت آ جانے کے بعد
پھر اختلافات کیے. اور وہ کیوں کیے انہوں نے؟ یہ جب جاءہم العلم، ان کے پاس جب آ گیا تھا علم، پھر اختلافات کیوں کیے؟ بغیم بینہم، بغیم جو ہے بغیم سرکشی، ضد، اس کے لیے ہوتا ہے نا کہ بغیم بینہم آپس کی ضد میں، آپس کے دشمنی کے لیے، ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنے کے لیے، دوسروں کے حقوق خود مارنے کے لیے، دوسروں کے حقوق چھیننے کے لیے، دوسرے الفاظ میں اپنی نفس پرستی کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے، دنیا کے خواہشات کے لیے، وہ انہوں نے یہ اختلافات کیے، دین کو مختلف بنایا. جو دین کے جو فرقے بنتے ہیں، جو مختلف قسم کی یعنی دین میں نئی نئی باتیں آ جاتی ہیں، وہ ہوتی کیوں ہیں؟ کچھ افراد ایسے ہیں جو نفس پرست ہیں، اپنی مرضی چاہتے ہیں، جو ان کا دل چاہ رہا ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے وہ دین میں پھر اختلافات پیدا کر دیتے ہیں، نئے نئے دین وہ بنا دیتے ہیں. اب جیسے قریشی تھے، اب ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چل رہے تھے، اب اچانک سے ان کے اندر بت پرستی کس لیے آئی؟ بس ایک جگہ دیکھا ہے کسی نے جا کے، بہت ہی خوبصورت دوسرے لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، اس سے اس کو بڑے دل کو بھاگ گیا، اچھا لگ گیا، اور یا نظر بھی آ گیا کہ اچھا اس کے ذریعے سے پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں، اور وہ لا کر انہوں نے بت بسا دیے اور وہ بستے چلے گئے، اور کیسی بت پرستی پھیل گئی. تو اسی طرح سے لوگ صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دین میں اس طرح تفرقے پیدا کرتے ہیں، اس طرح اختلافات پیدا کرتے ہیں، ایسی مخالفت دین کی اس وجہ سے بس کرتے ہیں. یہ بات سمجھائی جا رہی ہے یہاں، وہی بات جو ابھی ہم سمجھ رہے تھے، وہی بات مسلمانوں کو سمجھائی جا رہی ہے کہ جو مخالفت کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ بغیم بینہم کے لیے کر رہے ہیں، جو اپنی مرضی چلانے کے لیے، اپنی نفس پرستی، حسد کے لیے کر رہے ہیں. اور ان رب کا، بے شک آپ کا رب، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہو کہ آپ کا رب یقضی بینہم، فیصلہ کرے گا، اس کے بارے میں فیصلہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، فیصلہ کر دے گا. یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا. فیما کانوا فیہ یختلفون، فیما جس کے بارے میں کانو تھے وہ، فیہ اس میں یختلفون اختلاف کرتے، یعنی ان اختلافات کا پھر فیصلہ اللہ کے پاس ہونے والا ہے نا، کہ وہاں جا کے پتہ چل جائے گا کیا اختلافات تھے، کس لیے ہوئے. یہ بات بھی ہم جیسے سمجھتے رہے، جب آخرت کا یوم القیامت کا تذکرہ آ جائے تو وہ کس طرح سے آج بھی انسان کی سوچ کو سدھار دینے والا ہوتا ہے نا. آج تو جیسے دین کے معاملے میں سوچیں کشاکش چل رہی ہو، نہیں میں صحیح ہوں، نہیں تم صحیح ہو، دونوں کہہ رہے ہیں میں صحیح میں صحیح میں صحیح. اگر یہ ان سے کہا جائے کہ فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے، تو پھر میں صحیح بولنے سے زیادہ کیا فکر ہوگی؟ میں کہاں غلط ہوں، کیا میں غلطی کر رہا ہوں، میں کس طرح کون سی غلطی پر ہوں، وہاں میں غلط نہ ثابت ہو جاؤں. تو بالکل جیسے انسان کی سوچ بدل سکتی ہے نا. اس کے لیے یاد دہانی ہوتی کہ آج اختلافات کو لے کر، اختلافات کو بڑھانے کے لیے اور زیادہ کوششیں جو تم کر رہے ہو، فیصلہ وہاں ہونے والا ہے. قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ تم صحیح تھے یا نہیں تھے، کیا تم نے غلطی کی، اختلافات کی اصل حقیقت کیا تھی. تو اختلافات کرتے ہوئے بھی، تفرقے بناتے ہوئے بھی دین کی محبت کتنی تھی، یا کچھ اور تعصبات تھے، کچھ ہمارے جو باپ دادا کرتے آ رہے ہیں بس وہی صحیح ہے اور کچھ ہمیں سننا نہیں ہے، یا دل کچھ فائدے دنیا کے اس کے ذریعے حاصل ہو رہے ہیں وہ چھوڑنا نہیں ہے، اس وجہ سے کر رہے تھے، یا دین کی فکر تھی. وہ سارے فیصلے اللہ کے پاس ہونے والے ہیں. وہ احساس دلایا جاتا ہے. پھر کہا جاتا ہے ثم، پھر جعلنا کا، بنایا ہم نے تجھے، کا واحد کے صیغے میں ہے. تو وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے خطاب ہو کہ ہم نے آپ کو بنایا اللہ پر شریعت من الامری، شریعت دین کے بارے میں، من الامری جیسے اوپر تھا نا بینات من الامری، ابھی ہم پچھلی آیت میں پڑھ رہے تھے نا، اسی طرح یہاں شریعت من الامری ہے. تو یہاں بھی وہی مراد ہے جیسے دین کے بارے میں. شریعت کا جو لفظ ہے شرائع کے معنی جیسے ہوتا نا طریقہ، واضح اور متعین راستہ، اور خاص طور پہ احکام الہی جو ہوں ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اب یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ دین کے جو بنیادی احکامات ہیں، بنیادی اصول ہے، عقائد ہے، وہ ہر نبی کی امت میں ایک ہی جیسے تھے نا. اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے اصل تو
وہی اسلام چلا آ رہا ہے نا، لیکن اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے شریعتیں خاص رہی ہیں نا، جیسا وقت ہے اس کے لحاظ سے شریعت میں کس طرح دین کے ان بنیادی اصولوں پہ آج ہم کس طرح چلیں وہ بتانے میں پھر مختلف ہو سکتا ہے نا ہر زمانے کے لحاظ سے. تو وہ شریعت آپ کو آج دی گئی، ہم نے آپ کو بنا دیا، اس کے کھلے راستے پر جیسے قائم کر دیا، شریعت پہ قائم کر دیا، آپ کو شریعت دے دی. اب نئی شریعت جیسے آ گئی، اب دین آ گیا، اب آپ کو بتا دیا گیا. اب کیا کیا جائے؟ فتبعھا، فتبع کہنا کس طرح ہوتا ہے؟ بس اتباع کرو، اتباع کر، اس کی پیروی کر. کہ کس ہا کا اشارہ کس طرف ہے؟ شریعت کی طرف. وہ شریعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، وہ فتبعھا، اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، اس شریعت پر اب چلو. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہی ہے کہ کس طرح اگرچہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے ایک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو پچھلی شریعتیں تھیں ہم کہیں وہ بھی تو اللہ کا ہی دین تھا اس پہ چلنے لگ جائیں. وہ جب نئی شریعت آئے تو پچھلی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے نا. کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں پچھلی شریعت کی بھی جس کی قرآن سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کے اعمال سے اس کی تصدیق ہوتی ہو کہ ہاں وہ پسندیدہ ہے، وہ صحیح ہیں، ان کا کرنا صحیح ہے، تب تو کی جا سکتی ہیں. قرآن میں جیسے نمونہ بتائے گئے ہمیں پچھلے انبیاء کے، اس میں کوئی ان کا عمل بتایا گیا ہو، اس کی تعریف کی گئی ہو، وہ ظاہر ہے ہمارے لیے قابل عمل ہے. لیکن اس کے علاوہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج ہم یہ سوچیں کہ کسی بھی شریعت پہ چل لیں، ان کے دین پہ چل لیں تو بھی وہ اللہ کا دین ہے. جیسے پیچھے آ چکا وہ تو اس میں اختلافات کر چکے تھے، دین کو بگاڑ چکے تھے، کچھ اور ہی دین بنا چکے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ صحیح شریعت بھیج دی، اس کے اصلاح کر دی، اسے تمہارے وقت کے لحاظ سے اسے دوبارہ اس کو بنا دیا، تمہیں بتا دیا، تو اس کی تمہیں پیروی کرنے کی ضرورت ہے. ولا تتبع، اور نہیں تو پیروی کر، نہیں تو اس کے پیچھے چل. اب یہاں خطاب چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے نہیں تھے، تو آپ کے ذریعے سے ہم میں سے ہر ایک سے جیسے خطاب ہو رہا ہو کہ مت اس کی پیروی کرو. کس کی نہیں کرو پیروی؟ احوا الذین لا یعلمون. احوا جو ہے ہمیں پتہ ہے کیا خواہشات کے لیے آتا نا، ہے واو، یہ ہوا خواہش کے لیے ہوتا نا، اور اس کی جمع احوا. تو خواہشات کی، لوگوں کی مرضی کی، لوگوں کی خواہشات کی، الذین ان لوگوں کی جو لا یعلمون نہیں جانتے، جو علم نہیں رکھتے، تو ان کا اتباع نہیں کرو، ان کے پیچھے نہیں چلو. اب اس سے ایک تو مراد وہ بھی ہے کہ ایک تو یہ اشارہ مل رہا ہے کہ اب یہ جو نئی شریعت آئی ہے وہ اس لیے آئی کہ لوگوں نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دین میں نئی نئی بدعات داخل کر دی تھیں، اور ایسی باتیں جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں تھا، بغیر علم کے، جیسے لا یعلمون، وہ جانتے نہیں تھے، علم ہی رکھتے تھے، اور انہوں نے دین بنا دیا. تو اس کی تم پیروی نہیں کرو. اب یہاں آیات کے نزول کے وقت تو بات پچھلی شریعتوں کی، ان کے بگاڑ کی ہو رہی ہے، لیکن اسی میں پھر ہمارے لیے بھی یاد دہانی ہے نا آج کے لیے بھی کہ ہمارے دین میں بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں بھی، اگر علم نہیں رکھنے والے جو لا یعلمون ہے، جو علم رکھتے، انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کے لیے کچھ باتیں شامل کر دی ہوں، اس کو بدل دیا ہو، کچھ بدعات اس میں داخل کر دی ہوں، تو اللہ کا حکم ہمارے لیے یہی ہے، ولا تتبع، مت کرو اس کی پیروی، نہیں اتباع کرو، اسے فالو مت کرو، ان کے پیچھے مت جاؤ، ان غلط طریقوں کے پیچھے نہیں جاؤ جو بغیر علم کے لوگوں نے دین میں شامل کر دی ہوں. کتنے ہی جو دین میں نئے نئے بگاڑ آتے ہیں اسی طرح ہے نا، خود دین کو جانتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو. کچھ لوگ جن کے اپنے ایجنڈے ہوں، اپنے کچھ مقاصد کے لیے انہوں نے فرقے بنائے، انہوں نے دین میں نئی باتیں شامل کی، مسلمانوں کو بگاڑنا چاہا، اور کچھ جانے سمجھے بغیر ان کے پیچھے اگر انسان چل دے تو کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو ان کے پیچھے مت جاؤ جو جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے، صاف صاف کہا جا رہا ہے. اور پھر انہم، بے شک وہ، لن یغنو، ہرگز نہیں کام آئیں گے. غنا ہوتا نا کسی کے کام آنا، اس کے کافی ہو جانا ان کے لیے. لن یغنو عنک من اللہ شیئا، ہرگز نہیں کام آئیں گے آپ کے
یا تمہارے تیرے من اللہ اللہ کے سامنے شیء کچھ بھی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کے ساتھ چلنے کے لیے کہ وہ اعتراضات کریں گے، وہ کچھ کہیں گے، اگر ان کے پیچھے چلے، اگر ان کی بات مانی تو وہ کچھ کام نہیں آ سکتے، تمہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی کام نہیں آ سکتے۔ ان الظالمین، بے شک ظالم لوگ، بعضهم اولیاء بعض دوست ہیں دوسروں کے۔ یہ بات جیسے کیسی یاد رکھنے والی ہے نا کہ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، کوئی کام نہیں آئے گا اللہ کے مقابلے میں۔ اور یہ کس طرح سے ہو رہا ہوتا تھا نا، ایک پورے کے پورے معاشرہ ایک طرف جا رہا ہو، بلکہ کچھ سالوں پہلے جب بر صغیر کے یاد کریں تو کیسے لا علمی اتنی پھیلی ہوئی تھی، جہالت، خود قرآن کوئی پڑھتا نہیں ہو، جانتا نہیں ہو، اور بدعات کو اصل دین سمجھا ہوا ہو، اور کوئی اس کے خلاف آواز اٹھائے تو اس کو ہی نام رکھ دیا جائے، اس کو ہی کچھ اور کہہ دیا جائے کہ جیسے وہ کوئی دین سے نکل چکے ہیں۔ اب ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کے ڈر سے اگر انسان اپنے دین کو چھوڑ دے، ان کے ساتھ چلے، تو یہاں تنبیہ ہو رہی ہے کہ کوئی کام نہیں آنے والا۔ اسی طرح آج کے معاشرے میں بھی آج لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوں، ماڈرنزم کے پیچھے بھاگ رہے ہوں، مادیت پرستی کے پیچھے بھاگ رہے ہوں، اور سب ایک طرف جا رہے ہوں، اور ہم بھی ان کا ہی ساتھ دینے کے لیے اگر اپنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنے لگے تو وہ کوئی کام تو نہیں آنے والے، کوئی کل کو وہ ہمارے کام نہیں آئیں گے، کوئی کچھ بھی، بلکہ من اللہ شیء، کچھ ذرا سا بھی کوئی کام نہیں آ سکتا۔ یہ تنبیہ ہمیں یاد رکھنے کی ہے۔ اور پھر یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، ظالمین وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ظالم ظلم کرنے والے۔ یہاں جیسے بات شروع میں ہم سمجھ رہے تھے نا کس طرح بنی اسرائیل ساتھ دے رہے تھے مشرکین کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کے لیے سوالات سکھا رہے ہیں، چالیں سکھا رہے ہیں، باتیں سکھا رہے ہیں، اس وجہ سے ہی ان کا تذکرہ بھی کیا گیا یہاں پہ۔ تو یہاں وہ جو ظالمین ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، جو دین کو بگاڑنے والے ہیں، ایک دوسرے کے یہ اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ کی پشت پناہی وہ کرنے والے ہیں۔ اور یہ بات ہر دور کے لیے اسی طرح ہی ہے، جو بھی اسلام کا مخالف ہے وہ آپس میں پھر جیسے ایک دشمن ہونے کی وجہ سے جیسے ملے ہوئے ہوں، وہ ایک دوسرے سے محبتیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو وہ، اور حالانکہ کیسا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جیسے اہل کتاب ہوں تو وہ بھی ہماری طرح اللہ کو ماننے والے، کتاب کو ماننے والے ہیں، مسلمان سمجھیں کہ وہ ہمارے قریب زیادہ ہوں گے، ہماری بات انہیں زیادہ سمجھ میں آئے گی، شرک کے وہ بھی خلاف ہیں۔ لیکن دین سے دشمنی جو ہوتی ہے نا، دین کے مقابل اللہ کے نیک بندوں سے جو حسد ہے وہ کس طرح انہیں برائی کی طرف لے جاتا ہے، ایک دوسرے کے وہ اولیاء بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں تو کتنا ویسے ہمیں سوچے تو خطرہ ہو سکتا ہے، کتنا ڈر، سازشوں کا ڈر اور کیا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کیسے فوراً ہی بتایا جاتا واللہ ولی المتقین، اور اللہ ولی ہے متقین کا۔ دنیا کچھ بھی کرتے رہے، دشمنیاں کرتے رہے، مل مل کے دشمنیاں کریں، لیکن جس کا اللہ ولی ہو وہ اس کو پھر کیا خطرہ، پھر کیا ڈر۔ اور اللہ کی یہ ولایت کس کو ملے گی، اللہ کی یہ دوستی کس کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کس کا ساتھ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کن کا سرپرست ہے، متقین کا۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح آج بھی ہم جو اندر سے سہم رہے ہوں، ڈر رہے ہوں، حالات سے پریشان ہوں، اس میں اصل کرنے کا کام کیا ہے، تقوی حاصل کریں، اللہ سے ڈر کر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اپنے اللہ کو اگر ہم راضی کرنے کے لیے کی کوشش کریں، اللہ ہمارا ولی ہو جائے، اللہ تعالیٰ خود ہماری سرپرستی فرما دے، وہ ہمارا دوست بن جائے۔ جب اس کی حفاظت، اس کی سرپرستی اگر اللہ کی ہمیں حاصل ہو جائے تو پھر کسی کا کیا ڈر ہے نا، پھر کسی بھی ظالم کا کیا ڈر ہے۔ واللہ ولی المتقین، اللہ متقین کا دوست ہے، ولی ہے اللہ تعالیٰ۔ ہاذا، یہ کیا اشارہ کس طرف ہے، ان آیات کی طرف، یہ بصائر للناس، بصائر ہے لوگوں کے لیے، وہدی اور ہدایت، و رحمت اور رحمت، لقوم یوقنون، اور قوم کے لیے جو یقین کرنے والے، جو یقین رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے تو یہ آیات کیا ہے، ہدی و رحمہ ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ھذا بصائر للناس،
یہ آیات ہیں بصائر لوگوں کے لیے. بصیرت اردو میں بھی جیسے ہم کہتے ہیں نا شعور سے سمجھنے کو، دل کی آنکھوں سے جاننا. ایک تو بصارت ہوتی نا کہ آنکھوں سے دیکھیں، کبھی ویسے آلٹرنیٹ بھی استعمال ہوتا بصیرت اور بصارت بھی، لیکن اکثر بصیرت جب ہم اردو میں بھی کہتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ سمجھنے والے ہیں، چیز کو گہرائی سے جاننے والے ہیں، سمجھتے ہیں. وہ بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن کی آیات وہ کیا ہے؟ بصائر ہیں جن کا آج کفار مذاق اڑا رہے ہیں، لوگوں میں اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہوں، لیکن یہ آیات تو ہیں تو بصائر، بصیرت دینے والی ہیں، لوگوں کو یعنی شعور دینے والی ہیں. جس طرح سے سمجھیں سورج کی روشنی ہے نا کہ ہر شخص کے لیے عام ہے نا، اب کوئی خود ہی آنکھیں بند کر لے تو ٹھوکر کھائے گا. اسی طرح یہ قرآن تو ہے بصائر للناس ہے، لوگوں کو بصیرت دینے والی ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے. یعنی ہر قرآن کی آیت لوگوں کو کیا کچھ کس طرح راستہ دکھا سکتی ہے، ان کے دلوں میں کیسی بصیرت پیدا کر سکتی ہے. لیکن لوگوں پر ہے، لوگ خود اس کو حاصل کرتے ہیں. یعنی جس طرح سورج چاہے چمک رہا ہو، کوئی آنکھ بند کر لے تو ٹھوکر ہی کھائے گا، اسی طرح یہ قرآن کیا کچھ انسانوں کے لیے نعمت اس میں ہے، لوگ اس سے خود ہی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیں تبھی دنیا میں ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں نا. اور پھر کہا جاتا ہے وَہُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور جو یقین کرنے والے ہوں ان آیات پر ایمان لائیں. ان آیات میں جو بشارتیں دی گئی ہیں، جو انذار کیے گئے، ان کا یقین کریں. ان کے لیے پھر یہ آیات کیا ہوتی ہیں؟ یہ قرآن کیا ہے؟ ہدیٰ و رحمہ ہے، ہدایت اور رحمت بن جاتا ہے نا. ہدیٰ و رحمہ اکثر ایک ساتھ آتا ہے تو یہ بھی مفسرین کہتے ہیں کہ جیسے ہدایت اس دنیا کا تعلق جیسے اس دنیا سے ہو کہ وہ دنیا میں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والی یہ آیات ہے، اور رحمت کہیں تو جیسے آخرت میں اللہ کی رحمت عطا فرمانے والی. اگرچہ دونوں بھی چیزیں ہیں، اصل تو ہدیٰ و رحمہ دنیا سے آخرت تک کی بھی بات ہے نا. اس دنیا میں مومن کو یہ قرآن، یہ آیات سیدھا راستہ دکھاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچانے والے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، انگلی پکڑ کے سیدھی راہ پہ اسے چلا رہی ہوتی ہے. اگر ان آیات کو اپنا رہنما اگر انسان بنا لے، اور آخرت بھی جنت تک اس کی ہدایت کر رہی ہوتی ہے، جنت کا راستہ ان کے لیے آسان کر رہی ہوتی ہے. اور رحمت بھی اس دنیا میں بھی کچھ رحمت تو ہوتی ہے نا، انسان رحمت حاصل کرتا ہے اور آخرت میں پھر اس کی انتہا کو پا لیتا ہے نا کہ ساری رحمتیں عطا ہو جائیں، مل جائیں. لیکن وہ ہیں کس کے لیے؟ جو یقین کرنے والے ہوں، جو ایمان لانے والے ہوں، انہیں وہ ہدایت اور رحمت حاصل ہوتی ہے. پھر کہا جاتا ہے سورہ جاثیہ ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 21. حسب الذین، جو سوال کے لیے آتا نا کیا، اور حسبہ کہ تو گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، الذین وہ لوگ جو اجترحوا جو کماتے ہیں، ابھی اس کا لفظ غور کرتے ہیں، اجترحوا السیئات جنہوں نے برائیاں کمائی، ان کے نجعلہم ہم بنا دیں گے ان کو، نجعلہ ہم بنا دیں، اور ہم ان کو، کس کو؟ وہ جو برائیاں کمانے والے ہیں. کالذین آمنوا ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے صالح، نیک عمل کیے، سواء یکساں ہے، محیاہم جینا ان کا، ومماتہم اور مرنا ان کا. یعنی وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ جیسے جینا مرنا ایک جیسا ہو جائے گا دونوں کا، تو اس کے لیے کہا جاتا ساء ما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، جو وہ یہ بات کر رہے ہیں، جو وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں، وہ بالکل غلط، بالکل بری ہے، وہ صحیح نہیں ہے. سوال ہی جب کیا جائے تو جس طرح اردو میں بھی ہوتا ہے نا، سوال کریں تو کس طرح مطلب ہوتا ہے نا، جیسے نفی کی جا رہی ہو، کبھی کیا تم یہ سمجھ رہے ہو، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے غلط بات سمجھ رہے ہو. تو اسی طرح ام حسب الذین، کیا تم وہ یہ خیال کرتے ہیں وہ لوگ جو اجترحوا کا روٹ پر تو جیم رے ہے نا، جرح زخم کو کہتے ہیں اسی سے. لیکن پھر جو گناہ جو انسان کمائے، جو برے کام جو کر رہا ہو انسان، جواہرے ہے بس اعضاء کو کہتے ہیں نا، جس سے شکار جانور کرتے ہیں،
اور پھر اسی سے تمام اعضاء کے لیے بھی بات آتی ہے. تو جوارح جو اپنے ہاتھ پیر سے انسان جو برائیاں کماتا ہے، جو برے عمل کرتا ہے، تو جو لوگ برائیاں کما رہے ہوں وہ کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں؟ ان کا یہ خیال ہے، جسے کیسا غلط خیال ہے، کتنی نانسنس کیسی بات ہے، یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھیں ایک طرف خود برائیاں کمائیں اور سمجھیں کہ ہم ان کو بنا دیں گے کالذین آمنو، ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ جیسے یہ بات کہی جا رہی ہے نا، سورہ سعد میں بھی بالکل اسی طرح سے کہا جاتا نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم بنا دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، کل مفسدین فی الارض، ان کی طرح جنہوں نے زمین میں فساد کیے. ان کے دونوں کا کوئی ایک ہو سکتا ہے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم بنا دیں گے متقین کو فجار کی طرح؟ کیا دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بات جیسے سمجھائی جا رہی ہے نا. اب یہاں پہ اب یہ بات جو سمجھائی جا رہی، جو دلیل دی جا رہی ہے، وہ جو آخرت کو بالکل نہیں مان رہے ہوں، آخرت ماننے کو تیار نہیں ہو کہ ایک ہی انجام ہونا ہے، سب کو بس مٹی میں ملنا ہے اور ختم، تو ان کو دلیل سے بات سمجھائی جا رہی نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. دو بالکل مختلف قسم کے کام کر رہے ہوں لوگ، وہ دونوں کا ایک انجام کیسے ہو سکتا ہے نا. لیکن ساتھ ہی اسی طرح سے ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے، ہر انسان کو سمجھایا جا رہا ہے نا کہ اگر انسان یہ سمجھ رہا ہو کہ میں صحیح کروں یا غلط، دنیا میں اچھائی کروں یا برائی، دیانت دار رہوں یا بددیانت رہوں، چیٹنگ کروں، سب میرے لیے یکساں ہے، اور کسی بھی وجہ سے سمجھ رہا ہو. ایک تو ہوتا نا کہ وہ تو آخرت کے انکار سے کہہ رہے تھے، لیکن کبھی اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے کہ آخرت کے بارے میں غلط تصورات کی بنا پہ بھی لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے نا، صرف شفاعت پہ بھروسہ ہو کہ بس کسی کے پاس ہم نے نام لکھایا ہوا ہے کسی کی امت میں، اور بس انجام تو ایک ہی ہونا ہے، جنت تو ملنی ہے اور وہاں پہنچ ہی جانا ہے. کسی بھی ایسے غلط تصور کی بنا پہ ہو یا اپنے نفس کی دھوکے میں آئے ہوئے ہوں، غفلت میں پڑے ہوئے ہوں، اور اس کی وجہ سے جو چاہے آج تو منمانی کرتے رہیں، کل دیکھا جائے گا جو ہوگا یا بس وہی ہونے والا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے نا؟ سوچنے کی بات ہے. انسان سا اگر غور سے سوچے، ذہن سے سوچے، کوئی مفسر بلکہ اس میں معرف القرآن میں وہ لکھتے کہ ذرا سوچے انسان کے ایک طرف ایک ڈاکو ہو جو ایک رات میں اتنے سارے لوگوں میں مال چھین کے اتنا کچھ کما لے، اور دوسری طرف ایک وہ شخص ہو جو سال ہر سال محنتیں کرے، ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے محنت کرے یا بزنس بنانے کے لیے محنت کرے، پھر بھی جا کے بمشکل کئی سالوں میں اتنا مال بنائے. اب سوچیں کہ دونوں کو ہم کیا اگر ایک ہی جگہ جانا ہے، کچھ ان کا انجام نہیں ہونا ہے، تو مطلب تو یہ ہوا کہ جیسے ڈاکو زیادہ بہتر ہوا نا، پھر تو وہ زیادہ بہتر کام کر رہا ہے. اگر بس مٹی میں ملنا ہے، اسے کچھ سزا اگر ملنی نہیں ہے، کوئی غلط کام اگر وہ کر تو کیوں نہ پھر سبھی ڈاکو بن جائیں، کیوں نہیں سبھی اسی طرح سے کما لیں، کیوں پھر وہ محنت کریں نا. تو کیسی غلطی، کیسی غلط سوچ ہے، وہی سمجھانے کے لیے یہاں پہ بات سمجھائی جا رہی نا. اور خاص طور پہ جس طرح کہا جاتا کہ کیا وہ گمان کرتے ہیں جو طرح السیئات، جنہوں نے برائیاں کمائی، وہی یہ سوچ سکتے ہیں نا. نیکی کرنے والا تو چاہے گا کہ اسے خاص بدلہ ملے، اسے اچھا مقام ملے، لیکن جو خود برائیاں میں مبتلا ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، اور پھر یہ سوچ رہے ہو کہ ان کا بھی انجام ویسے ہی ہو جائے گا جو نیکیاں کرنے والوں کا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے نا، جیسے تمام غلط تصورات کی نفی ہو رہی ہے کہ اصل عمل کو دیکھو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، اس کی فکر اصل کرنے کی ضرورت ہے. یہ غلط تصورات نہیں بنائے انسان، غفلت میں نہیں پڑا رہے انسان. ساء ما یحکمون، کیسے برے حکم ہے، غلط بات ہے جو تم، غلط فیصلے ہیں جو تم کر رہے ہو، غلط بات ہے جو تم سوچ رہے ہو، جیسے بالکل کوئی اس کا سینس ہی نہیں ہے. یہ بات پھر اور بھی جگہ کئی طرح سے قرآن میں ویسے تو سمجھائی گئی نا. سورہ قلم کی آیت کہ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم فنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم بنا دیں گے مسلمین کو مجرمین کی طرح؟ تو وہ تو نہیں ہو سکتا، انجام دونوں کے ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے. اور جب انجام دونوں کے ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو آخرت کا آنا بھی لازمی ہے، آخرت کا عقیدہ بھی ویسے ہی ہونا چاہیے جیسا قرآن ہمیں بتاتا ہے. کوئی اور نہیں بچا سکے گا، کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، ہر ایک اپنا عمل کو دیکھے گا، ذرہ برابر بھی عمل دکھایا جائے گا. وہ سب چیزیں ہمیں یاد رکھنے کی ہیں. اور کہا جاتا ہے وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
اور پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو بالحق حق کے ساتھ، وَلِتُجْزَا اور تاکہ بدلہ دیا جائے، کلو نفس ہر نفس کو، بما کسبت ساتھ اس کے جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور نہیں وہ ظلم کیے جانے والے، پہ ظلم نہیں ہونے والا ہے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے جو بات پیچھے تھی کہ کیسا تم غلط گمان کر رہے ہو، اس کے مقابلے میں اب اور جیسے مثبت انداز سے بات ہو رہی ہے، ایک اور طریقے سے بات سمجھائی جا رہی ہے، وہی بات دوسرے طریقے سے سمجھائی جا رہی۔ کس طرح سوچو، خلق اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق حق کے ساتھ، یعنی بس ایسے ہی باطل تو نہیں بنا دیا، یوں ہی تو نہیں بنا دیا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، انسان ذرا غور کرے کہ یہ جو اتنا بڑا کائنات کا کارخانہ چل رہا ہے جو اللہ نے آج تمہارے لیے بنا دیا ہے، وہ کیا بس یوں ہی بن گیا؟ کچھ اس کا انجام نہیں ہونے والا ہے؟ انسان اس میں مزے سے فائدے اٹھائے، بے حساب نعمتیں اس پہ دن اور رات ہو رہی ہوں، پورے زمین و آسمان کی کتنی طاقتیں اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہوں، سب کچھ اللہ نے پکڑا دیا انسان کو اپنی نعمتیں، اور پھر وہ پلٹ کے پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم کر کیا رہے ہو۔ آج ہم اپنی ایک اولاد کے اوپر کچھ پیسہ خرچ کر دیں، ان کے کالج کے لیے پیسہ دے رہے ہوں، تو واپس پلٹ کے پوچھیں گے تو کہاں ہے ڈگری، کیا تم نے کیا، کیا کر رہے ہو؟ اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ کوئی بڑی عنایتیں کر رہا ہو، ہم جاننا تو چاہیں گے کہ ان عنایتوں کا پھر آگے انجام کیا ہونا ہے، کیوں ہم پہ ہو رہی ہیں، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ اتنی عنایتیں، اتنے انعامات، اتنے سب کچھ دے دے، کچھ پوچھنے والا نہیں ہے تم سے، کچھ سوال جواب تم سے ہونے والا نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے نا؟ یہ کائنات یا آسمان و زمین ایسی خامخواہ نہیں پیدا ہو گئی، جیسے سورہ مومنون میں کہا جاتا افحسبتم، کیا پس تم گمان کرتے ہو، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے بس تم کو ایسے بس فضول پیدا کر دیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف پلٹائے جانے والے نہیں ہو۔ کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ بس ایسے ہی پیدا ہو گئے اور کچھ وجہ ہی نہیں ہے؟ دوسری جگہ سورۃ دخان میں بھی پچھلی سورت میں پڑھ کر آ رہے ہیں، وما خلقنا السماوات والارض، اور ہم نے آسمان اور زمین کو، وما بینہما، اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، لاعبین، کھیل کے طور پہ پیدا نہیں کیا ہم نے، وما خلقناہما، اور نہیں پیدا کیا ان دونوں کو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ولکن اکثرہم لا یعلمون، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ان سب کی حاضری کے لیے مقرر ہے، اجمعین سب کی حاضری کے لیے۔ یہ اصل بات ہے کہ وہ دن ضرور آنا ہے۔ سماوات اور ارض کی خلق پہ اگر انسان غور کرے تو سمجھ میں آ جائے کہ لازماً کوئی دن آنا ہے، اور اگر وہ دن نہیں آتا تو وہ کیسا بڑا ظلم کی بات ہے۔ اسی لیے آخر میں آیت کیا آ رہا ہے نا، وہم لا یظلمون، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر نفس کو اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ ولی تجزا، اور تاکہ اس کے یہ کام ہونا ہی ہے کہ بدلہ دیا جائے، کل نفس بما کسبت، ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پوری کمائی کا بدلہ نہیں دیا جانے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ ایک پوری زندگی اللہ کی عبادت کرے، اپنے آپ کو محروم رکھے دنیا سے، دنیا کے بہت سے عیش سے محروم رکھ لے، اور وہ اس کو کچھ خاص بدلہ نہ ملے۔ ایک طرف وہ جو اللہ کے بندوں پہ ظلم کرنے والا ہو، دنیا میں فساد کرنے والا ہو، اس کو بھی بس کچھ بدلہ نہیں ملے اور بات ختم۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسا ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وہم لا یظلمون، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ افرأیت، کیا دیکھا تو نے، من اتخذ الہہ، ارأیت جیسے ہم سمجھتے آ رہے ہیں کہ غور کرنے کے لیے بات ہوتی ہے نا، کہ دیکھا تم نے، غور کیا تم نے کہ جس نے اتخذ، اس کو بنا لیا، الہہ، معبود، ہواہ، اپنی خواہش کو، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور گمراہ کر دیا اس کو اللہ نے باوجود اس کے علم کے، وختمہ، اور مہر لگا دی، علی سمعہ، اس کے کانوں پر، وقلبہ، اور اس کے دل پر، وجعل، اور بنا دیا یا ڈال دیا، علی پر، بصرہ، اس کی آنکھوں پر، غشاوہ، پردہ۔ فمن یہدیہ، پس کون ہدایت کرے گا اس کو، من بعد اللہ، اللہ کے بعد، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟
اب یہاں بات ہو رہی کہ کیا تم نے اس کو دیکھا، غور کیا، جس نے اپنے ہوا کا بھی ہم پیچھے پڑھ رہے تھے نا، ہوا اس کی جمع کہ خواہش کو. اب الہ کیا ہوتا ہے، اللہ کا کیا مطلب ہے، کسی کو ماننے کا وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے نا. لا الہ الا اللہ جو ہم کہتے ہیں اسی پہ تو سارا ہمیں اعتماد ہے کہ ہم انشاءاللہ جنت کو پا لیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں. جب الہ ہم کہہ رہے ہیں تو کس طرح الہ مان رہے ہیں نا. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ہوا کو الہ مانتا ہے. حالانکہ سوچے اکثر الہ کا جو محدود مفہوم ہمارے ذہن میں آتا، اس کے آگے جھکنا، عبادت کرنا، نماز جس کے لیے پڑھ رہے ہوں وہ الہ ہوا نا. حالانکہ اپنے نفس کی کون عبادت کرتا ہے، اپنے نفس کے لیے کون نمازیں پڑھ رہا ہے، کون جھک رہا ہے، نفس اس کا کون ذکر کر رہا ہے. لیکن اطاعت کی بات ہے نا سب سے بڑی، کہ جو دل میں آئے وہ مان رہا ہو، جو اپنا خواہش کہے، جو میرا دل چاہے وہ مان لے، وہ الہ بنانا ہے نا. اس کے بارے میں ہمیں بڑے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر انسان کے ساتھ خواہشات لگی ہوئی ہیں، خواہشات اندر سے زور لگاتی ہیں، اپنا کام کروانا چاہتی ہیں نا. لیکن آج تو پورا ماحول ہمارے اطراف، ہمارے بچوں کے لیے کیسا ماحول بنا ہوا ہے نا کہ جو ہمارا دل چاہے وہ کرو. ہر کونسلر ان کو یہ سمجھا رہی ہے، ان کو ہر کہانی یہ بتا رہی ہے، ان کو ہر کتاب یہ کہہ رہی ہو کہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو وہ سمجھ رہے ہو وہ زیادہ صحیح ہے. تمہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے جو تمہارا دل کہہ رہا ہے. مومن دل کی بات نہیں مانتا، خواہش کی بات نہیں مانتا. اس کا الہ تو ایک الہ ہے، اللہ اس کا الہ ہے. وہ اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو اپنا معبود نہیں بناتا. اور جو بنا لے، اور کتنی بڑی تنبیہ ویسے آگے آ رہی ہے، جو اپنے خواہشات کے پیچھے چلنے لگے، خواہ علم بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے علم بھی دیا ہوا ہو، وَأَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم، علم کے بعد علم ہوتے ہوئے. اللہ علم سے دو طرح سے معنی سمجھے گئے. اَدَلَّهُ اللَّهُ گمراہ کر دیا اللہ نے اس کو، عَلَىٰ علم اپنے علم پر. یعنی اللہ کو علم تھا اس کے وہ کس طرح اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو اس نے معبود بنایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے اسے گمراہی کے لیے چھوڑ دیا. یا دوسری بات یہ کہ علم ہوتے ہوئے، جانتے ہوئے بھی جب وہ اپنے نفس کے پیچھے بھاگا، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگا، تو اللہ نے بھی اسے گمراہ کر دیا. گمراہ ہی نہیں کر دیا بلکہ کیسے سخت بات آتی ہے نا کہ مہر لگا دی کانوں پہ، دل پہ، آنکھوں پہ پردہ ان کے پڑ گیا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ان کو نا. اور ہم دیکھتے بھی ہیں سچ میں جو علم رکھنے کے بعد پھر جاننے کے باوجود پھر وہ اپنے خواہش کے پیچھے جائیں. جس طرح غور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنی اسرائیل تھے جن کے پاس کتاب تھی، علم تھا، سب جانتے تھے، اور اس کے بعد صرف اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنی نفس پرستی کی وجہ سے، اس کے اپنے حسد میں پڑے، اس کی وجہ سے جب انہوں نے مخالفت کی تو کیسے بس چیز یہاں کھینچی گئی، دل اور کانوں پہ مہر لگ جائے، آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے. اور اسی طرح ہوتا ہی ہے دیندار ہوتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے جو اپنی دل کی بات سننے لگ جائے، اپنی خواہش کے پیچھے لگ جائے، وہ اس طرح بری طرح گمراہ بھی ہو سکتا ہے نا. اور کیسی بڑی تنبیہ بھی اس میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اور کون ہدایت دے گا اس کو اللہ کے بعد؟ اگر اللہ ہی گمراہ کر دے تو کون اس کو پھر ہدایت دے سکتا ہے نا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا دل کا حال. دنیا کے سامنے تو وہ پھر بھی چاہے اپنی خواہش پرستی کرتے ہوئے وہ بڑا دیندار چاہے بنا رہے، جبے پہنے ہوں، بڑی باتیں اچھی کرتے ہوں، لیکن اللہ تو دل کا حال جاننے والا ہے نا. اور اللہ تعالیٰ ہی پھر جب اسے گمراہ کر دے اس کی وجہ سے تو کہاں سے اس کو پھر ہدایت مل سکتی ہے. یہ بات جیسے کہی جا رہی ہے نا. دوسری جگہ بھی ویسے سعاد میں بھی اسی طرح کا ایک شخص کی بات وہاں پہ بھی آتی ہے نا کہ اللہ ایک جیسے مثال تمثیل کی طرح سے وہاں پہ تو بات ہے کہ جو شخص علم آنے کے بعد پھر جو اس طرح اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگا تو پھر اس کے ساتھ کیسا ہوتا ہے. وہاں پہ بالکل کتے سے مثال دی گئی کہ جیسے کتا ہوتا ہے نا کہ بس اسے اپنے نفس کی فکر ہے، بس کھانے کی اور اپنے حص کے پورا کرنے کی فکر ہے، اسی طرح وہ حص کا بندہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ما ہیا نہیں ہے، الا مگر حیاتنا ہماری زندگی، حیاتنا دنیا کی زندگی، نموت و نحیا ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں،
وما یہلکنا اور نہیں ہلاک کرتا ہمیں الا الدہر مگر زمانہ. اب یہ انہی کی بات ہو رہی ہے ان کے جو بس یہ کہتے ہیں کہ زندگی موت بس کچھ نہیں ہے جیسی ہو رہی ہے دنیا میں، جیسے دہر کہیں تو ویسے وقت زمانہ اسی سے جیسے دہریہ ہے نا کہ بس وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو آج زمانے میں جو چل رہا ہے بس وہی ہے، کچھ اور کچھ پیچھے نہیں ہے، نہ کوئی دین، نہ اللہ، نہ آخرت، کچھ ماننے کو تیار نہیں ہو. تو وہ اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ کوئی زندگی نہیں، کوئی موت نہیں، اور ہم تو بس ہلاک ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے زمانے کی گردش میں سے ہلاکت ہو جاتی ہے. قرآن انہیں بتاتا ہے کہ کس طرح جنہوں نے آخرت کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، وہ کیسے پکڑے گئے، کس طرح عذاب آئے. اور وہ یہ کہتے ہیں کوئی عذاب وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ تو بس خود ہی زمانے کی گردش ہے جس سے ہلاک انسان ہو جائیں. وما لہم اور نہیں ان کے لیے بذالک اس کا من علم کوئی علم، ان ہم الا یظنون نہیں وہ مگر گمان رکھتے. یہاں بھی اسی طرح فزکس سے بات ہو رہی ہے نا، نہیں وہ گمان رکھتے، صرف ظن ہے، گمان، خیال ہے صرف نا. ظن کا ہم نے سمجھا تھا نا کئی طرح سے لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی یقین کے لیے بھی، کبھی بالکل صریح صرف گمان ہی گمان ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں کچھ ہے، صرف ان کے assumptions ہیں کہ کچھ حقیقت تو نہیں پتا نا انہیں. آج دنیا میں انسان ہے جو نظر آنکھوں سے آ رہا ہے بس وہی ماننے کو تیار ہے اور کچھ ماننے کو تیار نہیں ہے. وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات، بینات روشن آیات، بینات کا لفظ یاد ہوگا بھی ہم نے سمجھا، کھول کے بتانے والی، صاف واضح کرنے والی. ما کان حجتہم نہیں ہوتی ان کی حجت، اس کو بڑی دلیل سمجھ کے لاتے ہیں، حالانکہ کیا بات کرتے ہیں، الا مگر قالوا اتوا بآبائنا کہتے ہیں لے آؤ ہمارے آبا کو، ہمارے باپ دادا کو، ان کنتم صادقین کہ اگر ہو تم سچے. اب کیسی یعنی عجیب ان کی وہ بات ہے نا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول انہیں کہہ رہے ہیں آخرت آئے گی، وہاں حساب کتاب دینا ہوگا. کہتے ہیں ہم جب مانیں گے جب ہمیں لا کے دکھاؤ، ہمیں ہمارے آبا کو اٹھا کے دکھاؤ. اب ایسی حجت اگر کوئی انسان کرے تو دنیا میں ہی کیسے خسارے اٹھائے نا. کوئی ان سے کہے کہ جو بند شہر میں سیلاب کو آنے سے روک رہا ہے، اس میں شگاف پڑ گیا ہے، وہ ٹوٹنے والا ہے، وہ کہیں کہ نہیں جب سیلاب کا پانی آ جائے گا تب ہم یقین کریں گے. وہی انجام ان کا بھی ہونے والا ہے نا اسی طرح کا. اگر آج نہیں مانتے ہو اسی طرح سے پھر آخرت جب آ جائے گی تب پچھتاؤ گے. اور یہ کہ کہہ دو قل اللہ، کہہ دو اللہ یحییکم زندہ کرتا ہے، ثم یمیتکم تم کو پھر موت دیتا ہے تم کو، اللہ کرتا ہے. یہ بات سمجھ لو، میں نہیں کہہ رہا ہوں میں جو تمہارے آبا کو آج میں اٹھا کے لے آؤں، بلکہ وہ اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے. ثم یجمعکم پھر تمہیں جمع کرے گا، الی یوم القیامت قیامت کے دن کی طرف، لا ریب فی نہیں کوئی شک اس میں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون مگر اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے، مگر لوگ اسے جانتے نہیں ہیں. تو اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دن سب وہاں پہ جمع کیے جائیں گے، لیکن لوگ جانتے نہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ہے حکومت آسمانوں اور زمین کی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قائم ہوگی الساعت، کس کو کہا جاتا؟ قیامت کے دن کو. یومئذ اس دن یخسر المبطلون خسارہ پائیں گے اہل باطل. اب وہی اسی طرح کا خسارہ، آج نہیں مانتے ہو، دیکھ کے ماننا چاہتے ہو تو وہ اس دن خسارہ ہوگا نا، پھر اس دن اہل باطل خسارہ پائیں گے. اور یہ بات ویسے کتنی غلط کہنا ہے کہ جب تک ہم آنکھوں سے نہیں دیکھیں نہیں مانے. کسی نے بڑی وہ مفسرین کوئی لکھتے ہیں کہ انسان پھر اپنی عقل کا انکار کر دے نا، عقل کو آنکھوں سے کب دیکھ رہا ہے تو اسی کو ماننے سے انکار کر دے. اگر آخرت کے لیے یہ کہہ رہے ہوں کہ جب ہم آنکھوں سے دیکھیں تب اسے مانیں گے، اور اس دن کا پھر نقشہ کھینچا جاتا. ایک تو کہہ دیا گیا آئے گی، ضرور آئے گی، خسارہ پائیں گے اہل باطل. اور کیا وہاں پہ ہو رہا ہوگا؟ بتارا تو دیکھے گا کل امت جاسیہ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی، یعنی ہر قوم لوگ جو ہے، کل امتن تو کہا جا رہا ہے ایک دونوں طرح کا مطلب لیے گئے. یہ بھی کہ تمام انسان ہو سکتا ہے، ایک وقت آئے جب اس طرح گھٹنوں کے بل دوزانو بیٹھنا کو بھی کہتے ہیں جاسیہ،
یا جیسے مجرم جھکے ہوئے ہوں اپنے گھٹنوں اور پنجوں کے بل پہ، اس کو بھی کہا جاتا، وہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر کلا امتن کہہ کر کبھی وہ بھی بات ہوتی ہے نا، جن کی بات چل رہی ہے، جن اہل باطل کی بات ہو رہی ہے، جن مجرمین کی بات ہو رہی ہے، ان کا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح وہاں پہ گرے ہوئے ہوں گے۔ کلا امتن، ہر امت، تدعا، بلائی جائے گی، الی کتابہا، اپنی کتاب کی طرف۔ کتاب اب یہ کون سی ہے؟ نام اعمال جو دنیا میں لکھا گیا تھا، وہ اس کی طرف بلائی جائے گی۔ وہ جیسے اب یہ بات کئی طرح سے قرآن میں کہی جاتی نا، کہیں آتا دی جائے گی ہاتھ میں، کہیں آ رہا ہے کہ اس کی طرف بلائی جائے گی۔ بہرحال کتاب اپنی دیکھیں گے لوگ۔ الیوم، آج، تجزونا، تم کو بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون، جو تھے تم کرتے۔ اب خود سوچ لیں، وہ نقشہ وہاں کا کھینچا جا رہا ہے کہ دیکھو وہاں کیا ہونے والا ہے۔ ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب، ینطقو، بیان کرے گی، علیکم، تم پر، بالحق، حق کے ساتھ۔ کتاب، ہماری کتاب جو ہم نے لکھی تھی، تمہارے اعمال نامہ جو مرتب کیا گیا تھا۔ انا کننا، بے شک ہم تھے، نستنسخ، نسخہ ہوتا جیسے لکھوانا، جیسے املا کروانا کہتے تھے نا، نستنسخ، لکھوا رہے تھے ہم، ما کنتم تعملون، جو تم تھے عمل کرتے۔ اب یہاں تو لکھنے کی بات ہے نا، آج اسے ریکارڈ کرنا سمجھ لیں، جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ اسے لکھوا رہے ہیں اس کتاب کو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالح کیے، فَيُدْخِلُهُمْ، پس داخل کرے گا ان کو، ربهم، ان کا رب، فی رحمتی، اپنی رحمت میں، ذالک هو الفوز المبین، وہی کامیابی ہے کھلی۔ اب یہ ان کا انجام جو ایمان لائے ان کے لیے تو داخلہ، ربهم فی رحمتی، رحمت میں داخل ہونا کس طرح، تمام جو آخرت کی کامیابی کی ایک جیسے تعبیر ہے نا، صرف جنت نہیں، اللہ کی رضا، محبت، سبھی کچھ، قیامت کے دن کی مصیبتوں سے بچنا، ان سب میں اللہ کی بس رحمتوں میں وہ داخل ہو جائیں گے، اور ایک وہی اصل بڑی کامیابی ہے۔ اور کہا جاتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے ماننے سے انکار کیا، افلم، کیا نہیں، کیا پس نہیں، جیسے نا، تکن تھی، آیاتی، میری آیات، تتلا علیکم، پڑھی جاتی تم پر، فاستکبرتم وکنتم قوم مجرمین، پھر تکبر کیا تم نے اور تھے تم قوم مجرمین۔ اب یہ بات جیسے وہاں پہ ان سے کہی جا رہی ہوگی نا کہ تم پہ آیات پڑھی گئی تھی۔ اب یہ آیات کسی بھی طرح سے پڑھی جا سکتی ہے نا، اللہ کے رسول آئے، انہوں نے سنائی، ان کے پیرو آئے، انہوں نے سنائی، جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ نے آیات ان تک پہنچانے کا انتظام کیا ہو، وہ وہاں یاد دلایا جائے گا کہ کیا ایسا نہیں ہوا تھا، کیا ہم تم پہ آیات نہیں پڑھی گئی تھی، کیا تمہیں بتایا نہیں گیا؟ لیکن کیا ہوا، تم نے تکبر کیا، تھے تم مجرم قوم تھے، جرم کرنے والے تھے، اپنے گناہوں کے لیے آزادی چاہتے تھے، اور اس کے لیے اس کے مقابلے میں، آیات کے مقابلے میں تکبر کیا ہوتا ہے، اس پہ ہم کافی بات کرتے ہی رہے کہ اس کے آگے جھک نہیں جانا، اسے سننے کو تیار نہیں ہونا، اس کے مقابلے میں اپنی رائے کو صحیح سمجھنا، وہ سبھی کچھ تکبر ہے نا۔ تو وہ تکبر تم نے کیا۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جاتا تھا، اِنَّ وعد اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ، حق، حق ہے، وَالسَّاعَةُ، اور قیامت، لا ریب فیہا، نہیں کچھ اس میں شک، قل، تم کہتے تھے، قل تم، ما ندری، نہیں ہم جانتے، ما الساعۃ، کیا ہے قیامت، ان نظن، نہیں ہم خیال کرتے، الا، مگر، ظن، ایک گمان، وما نحن بمستيقنين، اور نہیں ہم اس کے ساتھ یقین کرنے والے۔ یہ بالکل یہی کیفیت اس وقت قریش کی تھی نا، انکار پوری طرح سے کر بھی نہیں سکتے تھے، کچھ صحیح پتہ نہیں ہے، مگر شبے میں ہے، ماننے کو تیار بھی نہیں ہے، اور بالکل وہی بات ان کی آ رہی کہ ہمیں تو اس میں شک ہے، ہم تو اس کو یقین نہیں کرنے والے۔ اور وہ تو زبان سے بھی یہ کہتے تھے، عمل بھی ان کا تھا، لیکن اسی طرح آخرت کو ایک ماننے کا پوری طرح اقرار کر کے بھی اگر عمل ایسا ہی ہو جیسے کہ یقینی نہیں آیا، تو وہ بھی انہی میں شامل ہوں گے نا، کہ بس ظن ہے کہ ہاں شاید ہوگی قیامت، جب ہوگی دیکھا جائے گا، اور آج تو جو کرنا ہے وہ ہم کرتے رہیں، آخرت کی تیاری کچھ نہ کریں، تو ان کی بھی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، وَبَدَا لَهُمْ، اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے، سیئات، برائیاں، ما عملو، جو انہوں نے عمل کیے، وَحَاقَ بِهِمْ، اور گھیر لے گا ساتھ ان کو، ما كانوا به يستهزئون،
وہ تھے جس کے ساتھ مذاق کرتے. یہ جو وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ کس طرح لگتا ہے نا, دنیا میں جو برائیاں کی چھپ چھپ کر بھی کی ہوں وہ کیسے سامنے کھل کے آ جائیں گی, وہی برائیاں گھیر لیں گی, وہی برائیاں پکڑ لیں گے نا, وہ برائیاں کے گھیر میں جیسے آ جائیں گے اس وقت نا کہ وہ تم اس کو گھیرے میں لے لیں گی. وہ عمل ہی جو ہے وہ جہنم کی سزا بن کے جیسے اس کو پکڑ لے انسان کو نا. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنے پناہ میں رکھے. اور یہ کہ جو دنیا میں تو مذاق اڑا رہے تھے, مذاق زبان سے اڑا رہے تھے, عمل سے اڑا رہے تھے, اس کے ہی آج بدلا وہاں پہ دیکھ لیں گے. وقیلا اور کہا جائے گا الیوم اس دن, ننساکم ہم نے بھلا دیا تم کو, کما جس طرح نسیتم تم نے بھلا دیا تھا, لقاء ملاقات کو, یومکم اپنے دن کی, یعنی اس دن کی, تمہارا دن جیسے کہا جا رہا ہے کہ ہذا اس دن کو, اس تمہارے دن کو جس طرح تم نے بھلایا ہوا تھا. آخرت میں تمہیں کیا انجام دیکھنا اس کو دنیا میں بھلایا ہوا تھا, آج ہم تمہیں بھلا دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا, اللہ تعالیٰ جیسے انہیں بھلا دے, ان کو دیکھے نہیں, ان کی بخشش نہیں کرے, ان کی بات نہیں سنے, کیسا انتہائی مایوسی کا وقت ہو سکتا ہے نا کہ اب کچھ آگے کوئی وہی نہیں ہے, کوئی امید ہی نہیں ہے نا. دنیا میں انسان کسی مصیبت میں پھنس جائے, کبھی ہو سکتا ہے کہ ان حالات سے نکل آئے, کسی کو رحم آ جائے, کوئی اس کو نکال دے, لیکن وہاں کوئی بھی نہیں پوچھنے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ بھلا دے, اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دے اس کے حال پہ, ھذا وما واکم النار, اور ٹھکانہ تمہارا آگ ہوگا, وما لکم من ناصرین, اور نہیں تمہارے لیے کوئی مددگار. ذالکم یہ بھی انکم اس لیے کہ اتخذتم آیات اللہ ہزوا, اور یہ کس لیے ہو رہا ہے, تم نے آیات کا مذاق اڑایا. آیات کا مذاق اڑانا, آیات سے دیکھیں سب کچھ ہو رہا ہے نا. وہ اس وقت کی بات بھی تھی کہ انہیں آیات کا ہی وہ مذاق اڑا رہے تھے, اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے. پیچھے بھی سبھی آج جو کچھ ہم نے کلاس میں پڑھا ہے بار بار وہی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. اس کتاب کے ساتھ کیا کرتے ہیں, اس کے آیات کے ساتھ کیا انسان طرح سے اس کے آگے جھکتا ہے یا نہیں جھکتا ہے. تو اس پہ کتاب پڑھی جائے, اس کے مقابلے میں تکبر کرے, اس کا مذاق اڑانے والوں میں ہو, تو پھر وہاں وہ انجام دیکھنے کو ملے گا. اور ایک وغرتکم الحیات الدنیا, اور دھوکہ دیا تم کو دنیا کی زندگی نے. اور دنیا تو ہے ہی ایسے دھوکہ دینے والی نا, کس طرح سامنے دنیا نظر آ رہی ہوتی, دنیا کے حصول کے لیے انسان بھاگ رہا ہوتا اور ختم ہی نہیں ہوتی. بس آج تو یہ مصروفیت ہے, آج ہم یہ کر لیں, پھر بس اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں, پھر بہت نیکیاں کما لیں, یہ سوچتے رہے. وہ یہ تو نیکوں کی بات ہے, وہ جو ایمان رکھنے والے ہوں. جو دوسرے ہیں جو بالکل دنیا میں غرق ہیں وہ تو ایک طرف ہے نا. لیکن ہم جیسے ہم ایمان رکھنے والے, ہم اپنی بات اگر کر رہے ہوں تو کس طرح سے دنیا ہمیں بھی دھوکے دے رہی ہوتی ہے نا کہ ابھی تو یہ کر لو, ابھی یہ دنیا, ابھی یہ مصروفیت, ابھی یہ چیز, اور نیکیاں پیچھے ڈالتے رہو. دھوکہ دیا تم کو دنیا کی زندگی نے. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ, بس آج نہیں نکالے جائیں گے, منہا اس سے, وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی. استعاب جیسے ان کو جیسے توبہ کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا نا کہ وہ پلتے ہیں اللہ سے مانگے معافی, وہ بھی وہاں پہ نہیں. اب تو دنیا ہی میں اسی وقت اسی زندگی میں ہی مہلت ہے. ابھی تو ایک انسان اپنی زبان سے استغفار بھی کر لیتا ہے, عمل کی مہلت بھی نہیں ملتی, تب بھی ہو سکتا ہے مغفرت ہو جائے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے نا. اور وہاں تو عمل کی مہلت تک کیا, کوئی توبہ کی بھی مہلت نہیں ہے, کوئی استغفار کی بھی مہلت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. آج ہمیں یاد رہے کہ کیسا قیمتی لمحہ ہے جو آج ہمیں ملا ہوا ہے. آج ہم زندہ ہیں, ہماری زبان چل رہی ہے, ہمارے لیے عمل کی مہلت ہے. آج ہی ہم اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والوں میں شامل نہ ہو کہ ایک طرف پڑھ رہے ہوں, ایک طرف اس پہ ایمان کا دعویٰ ہو, ایک طرف اس کو پہ مذاق میں اڑا رہے ہوں, پھر اس پہ کوئی عمل کرنے کو تیار نہ ہو. اللہ نہ کرے کہ ایسے لوگوں میں ہم شامل ہوں. تو وہاں کے اس برے انجام سے انشاءاللہ ہم بچنے والے اور وہاں کے بہترین انجام کو پانے والے ہوں. اور کہا پھر اب اس کے پورا نقشہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بہترین تعریف آتی ہے, فَلِلَّهِ الْحَمْدُ, بس اللہ کے لیے ہے الحمد, اصل تعریف. رب السماوات و رب الارض, رب آسمانوں کا اور رب زمین کا, رب العالمین, رب جہانوں کا. رب ہے وہ سب کو پالنے والا, سب کی نگرانی کرنے والا, سب کے کام بنانے والا, سب کچھ کرنے والا.
رب رب کس طرح سے بار بار آتا ہے نا، رب السماوات ورب الارض ورب العالمین. بہترین اللہ کی تعریف کا کلمہ ہے نا، ہمیں یاد کر کے اپنے اللہ کی تصویر کرنے کے لیے بھی اچھا ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اور اسی کے لیے ہے کبریا، تمام بڑائی، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، سب کچھ کنٹرول کرنے والا ہے اور حکمت والا ہے. عزیز الحکیم کا آنا ویسے بہت کچھ یہاں پہ یاد دلا دیتا ہے نا، جو کچھ ہم ابھی آیات پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں اس کے لحاظ سے پورا کنٹرول اپنے بندوں پہ وہ رکھتا ہے، پورا غلبہ وہ رکھتا ہے، حکمت والا بھی وہ ہے. اپنی حکمت سے اللہ تعالیٰ آج تمہیں مہلت دے رہا ہے، تمہارے لیے تمہیں پکڑنے کے بجائے عذاب میں تمہارے درمیان اللہ کے رسول آ گئے، تمہارے درمیان تمہیں اللہ کی کتاب دے دی گئی، اللہ کی آیات تمہیں آج سنائی جا رہی ہیں. اور اگر اس کے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کرتے، پورا تم پہ وہ کنٹرول رکھتا ہے، تمہیں پکڑ بھی سکتا ہے، دنیا میں بھی عذاب دے سکتا ہے، آخرت میں بھی پکڑ سکتا ہے. تو وہ یاد دہانی بھی ساتھ ہو رہی ہے نا. تو اس رب کے آگے جھک جاؤ، اس رب کی بندگی میں آ جاؤ جس کی کبریائی، جس کی بڑائی آسمان اور زمین میں ہے. انشاءاللہ ہم اس کے آگے جھک جانے والے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.